Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हमेशा की तरह एक ऐसे टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए सुनने में फ़ायदेमंद होगा बल्कि हमारी अगर इकोनॉमी की बात की जाए, पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए तो उसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज विदाउट दैट कोई भी कंट्री आगे सर्वाइव नहीं कर सकती है. और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक मूवमेंट की बात की जाए तो उसमें फिफ्थ पिलर ग्रुप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिफ्थ पिलर ग्रुप ना सिर्फ एक तंजीम है बल्कि वो एक ऐसे अहद के साथ आगे चल रही है कि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के थ्रू है. और जब तक हम बिज़नेस कम्युनिटी को एक साथ सामने नहीं लेके आएंगे, बिज़नेस लेजिस्लेशन से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में जब तक बिज़नेस कम्युनिटी की ओपिनियंस शामिल नहीं होंगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान की तरक्की भी मुमकिन नहीं है. इन सब के हवाले से जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं उनका क्या हल है, क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल है जो अभी तक हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जिनको हम देखते थे कि पाकिस्तान के क़याम से पहले तो वो बहुत पीछे थीं, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुकी हैं. और वो क्या बातें हैं, क्या राज हैं जिसकी वजह से हम अभी भी पीछे हैं और आगे जाने से कदम जो हैं हमारे कतराते हैं. लेकिन ये सारी डिस्कशन हम करेंगे. हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, हु इज़ प्रेसिडेंट फॉर JFK इंस्टीट्यूट. उसके साथ ही साथ फिफ्थ पिलर ग्रुप के लिए भी एज एडवाइज़र काम कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन दी फील्ड ऑफ टीचिंग, इकोनॉमिक एंड सो मैनी थिंग्स. आपने बहुत काम किया इकॉनमी पर, पाकिस्तान की यूथ बिल्डिंग पर आपने बहुत काम किया. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब यही जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि फिफ्थ पिलर ग्रुप का बुनियादी रोल क्या है जो इस वक्त वो प्ले कर रहा है. जी, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी योर गेस्ट टुडे एंड अप्रिशिएट दैट यू हैव पिक्ड अप अ वेरी important topic. Coming to fifth pillar, it is a think tank who is here to help the state in different matters. Just like कोई भी think tank जो होता है उसके कुछ roles होते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में. एक तो ये सबसे पहले जो क्लैरिटी बड़ा ज़रूरी है कि एज ए think tank, it is a not for profit organization. True. अच्छा, जिसमें तो जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर होल कंट्री, लोकल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटीज़. तो ये इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है. तो इसी तरह फिफ्थ पिलर का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी में वो यही है टू क्रिएट नॉलेज अबाउट द पॉलिसी दैट वी हैव. वो बिज़नेस पॉलिसी है या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ रही है, टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द मैसेज अबाउट दैट पॉलिसी. और दूसरा रिसर्च से आ जाता है इसका कि थ्रू द हेल्प ऑफ पब्लिश रिसर्च अवेयरनेस क्रिएट करें कम्युनिटी में, या क्रिएटिंग आवर ओन रिसर्च सेल एंड थ्रू दैट रिसर्च सेल कोई न्यू नॉलेज क्रिएट किया जाए, कोई इनोवेशन लाई जाए सिस्टम में. और एक तीसरा रोल जो इसका है वो है टू वर्क एज ए इंक्यूबेटर, और उसमें है कि न्यू आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. ट्रू. वेलफेयर. अच्छा, तो फिफ्थ पिलर हैज़ बिन डूइंग दिस. Appreciate the efforts of a one man army. President Abid Saab, he has been doing a wonderful job. और उनकी ये एक ड्रीम है कि let's do something for Pakistan. तो आपको पता है कि as a successful entrepreneur he moved from UK to here just to help the nation. And he has been doing it, and he's still very determined that with the help of business community we can make things better for everybody. अच्छा, ये जो आप ने लास्ट लाइन बोली है, मैं चाहूँगी इसी पे हम थोड़ा सा एम्फेसिस दें कि बिजनेस कम्युनिटी एक साथ मिल जाए तो वो क्या कुछ कर सकती है. पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? And if you look into United States, it is a business community is very successful model that we have on planet. True. कि whatever is there, it is because of business community. If their businesses are moving and booming, I mean, I was lucky to spend almost 2 decades in Silicon Valley in California.
تو میں نے دیکھا ہے کہ سٹی کونسل جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن نہیں لیتی جب تک وہاں کی لوکل بزنس کمیونٹی کو انوالو نہیں کر لیا جاتا. And even the current government that is being based on proper business community favored and supported. I mean, this is it is the style of President Trump actually. Yeah. That's his own way of doing things. تو باقی جو ذرا تھوڑے کنزرویٹیو اپروچ لیتے ہیں, he has taken a very open and straightforward approach to help his business community, which is totally fine. دیکھیں ابھی وہ مڈل ایسٹ میں بھی آئے ہیں, تو about 200 fellows were sitting in his plane, اور وہ سارے 200 fellows کوئی اس کے مامے چاچے تائے نہیں تھے کہ اکٹھے کر کے, وہاں پہ نیپوٹزم نہیں تھا. ہاں بالکل, وہاں پہ بزنس بزنس تو وہ ساری کی ساری کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تھے, کوئی اس میں سے سلیکان ویلی میں سے تھے, ریئل اسٹیٹ کے گوروز تھے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ تھے, ڈیفینس پروڈکٹس بنانے والے لوگ تھے. تو یو ایکسکیوز می, تو یو جسٹ نیم اٹ کہ اٹ واز اے بیوٹیفل بوکے آف بزنس کمیونٹی دیٹ ہی براٹ وتھ ہم, اور انہوں نے ٹریلینس آف ڈالرس کی جو تھے ایم او یو سائن کیے ہیں. دے وینٹ بیک ہوم ہیپی. اچھا, تو دس از دا ریزن ایکچولی کہ یو ایس آلویز اسٹیز ایٹ دی نمبر 1 ایز اے بزنس چوائس فار دا بزنس کمیونٹی. دیکھیں سب سے زیادہ ورلڈ میں جو انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے کنٹری اس پورے پلانٹ پہ, وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے. بالکل, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر کسی بھی چیز کو, کسی بھی اسٹیپ کو نہیں لیتے ہیں نا. دیٹس آر. تو اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر تھنگس کی ناٹ موو, تو تھنگس ول بی ویری گڈ فار دا کنٹری اینڈ جنرل پبلک. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اگر بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی پر بہت ساری آئے دن پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں, کوئی نئے لاز آ جاتے ہیں جن کا اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ وداؤٹ اینی لیجسلیشن یا کوئی مشاورت کی ہو, کچھ کیا ہو, نہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا مین ڈومینز لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی کو ڈیسیجنز وداؤٹ بزنس کمیونٹی لینے چاہیے, یا پھر اس میں بھی ہم مل بیٹھ کر چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ میڈم خالی بیوروکریسی جو ہے وہ سسٹم کو رن نہیں کر سکتی. یہ جو ایک متھ ہے نا, یہ پاکستان میں نہیں, تھرڈ ورلڈ میں جہاں بھی جائیں گے, نائجیریا میں چلے جائیں وہاں بھی بیوروکریسی یہی سمجھتی کہ وی کین ڈو ویری گڈ جاب. انڈیا بنگلہ دیش میں چلے جائیں وہاں بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وی کین ڈو ویری گڈ جاب. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے انفارچونیٹ. اس کی ریزن ایک ریزن اس کی جو ہے وہ کہ بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا اپنا رول کوئی بہت ایکٹیو نہیں ہوتا. اچھا, اب دیکھیں کہ کتنے چیمبر آف کامرس ہوں گے پاکستان میں, کسی میں بھی کوئی R&D ایسی نہیں ہے جو کہ ہر سال ورلڈ کو یا ایٹ لیسٹ پاکستانی بزنس اسکول کو پریزنٹ کرے وہ ماڈل کہ اے بزنس اسکول از سپوز ٹو بی موونگ آن دس ڈائریکشن اینڈ دس از واٹ بزنس اسکول از سپوز ٹو بی ڈوئنگ. کیونکہ بزنس اسکول سے ایکسکیوز می جو بچے گریجویٹ ہوں گے وہ انہیں کمپنیز میں کام کریں گے نا. تو مجھے کوئی ایٹ لیسٹ چیمبر آف کامرس مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ جس میں ایک اسپیشل سیل ہو ڈیڈیکیٹڈ فار دی بزنس اسکولز آف پاکستان, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈائریکشن دے کہ اے دس از ہاؤ یور کریکلم از سپوز ٹو بی. ابھی کیا ہوتا ہے, ایک 60 سال کا پروفیسر HEC میں بیٹھا کریکلم پہ کام کر رہا ہوتا ہے, نہ اس نے کبھی بزنس کیا, نہ اس نے کسی شاید ایکسکیوز میں کسی کمپنی کو وزٹ کیا. تو جب اس کا ایک اپنا سٹائل یہ ہوگا وہ کیا کریکلم ڈیولپ کرے گا بزنس اسکولس کی. یہ سیٹ بیک ہے انفارچونیٹلی. سو از دا کیس ود بزنس پالیسی, جیسے آپ نے رائٹلی سیڈ کہ بزنس پالیسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بزنس کے رولز اور ریگولیشن ڈیولپ ہو رہتے ہیں بزنسز کے لیے وداؤٹ انوالونگ دا بزنس کمیونٹی. اب ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ادھر گورنمنٹ وہ ٹیکس ریفارم کی باتیں کر رہی ہے, ٹیکس کو اوپر لے کے آ رہی ہے, ٹیکس بریکٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا, اور انٹرسٹنگلی ہارڈلی وہ ٹاپ لیول کے بزنس مین اس میں انکلوڈ ہوں گے. اب دیکھیں کہ اگر آپ انڈین اکنامک بوم کی بات کرتے ہیں نا, جو انڈیا اس وقت ہے, دیکھیں 950 بلین, ہم تو 14-15 بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں, 950 بلین پلس ان کے پاس جو اپنے ریزروس ہیں اس کے بعد. اچھا, ریٹرن اچھا جو انہوں نے انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کیا وہ بھی آلموسٹ کچھ مہینے تک 800 کو کراس کر گئی تھی, 800 بلین کو جو اب تک. اچھا, سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہی اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال کی, وہ سعودی عرب کے سارے آئل کے ایکسپورٹ سے زیادہ تھی, صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹ. اچھا,
تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وی ریئلی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ کہ بزنس کمیونٹی کی انگیجمنٹ اینڈ انوالومنٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتی ہے اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے. اف دا انٹینشنز آر دیئر, ان کو اگنور کر کے, بزنس کمیونٹی کو اگنور کر کے, اکنامک انوائرمنٹ آف دا اسٹیٹ کین ناٹ بی میڈ بیٹر. ان کی انگیجمنٹ, ان کی پارٹیسپیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے ایٹ ایوری اسٹیپ. وہ سٹی لیول پہ ہو, وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو, پروونشل لیول پہ ہو, فیڈرل لیول پہ ہو, until and unless they are part of your policy making, things are not going to move forward. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, بزنس کمیونٹی تو ایک ہے ہمارا اپنا ایک بزنس, کہہ لیں کہ لوگ یہاں پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, بہت اچھے اچھے بزنسز ہیں, لیکن بہت سارے لوگ موو بھی کرتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے ممبر آف ففتھ پلر؟ میڈم, اکنامک انسٹیبلٹی تو تھرڈ ورلڈ میں رہے گی, اور جیسی ہے ہمارے پاس ایسی ہے, باقی کنٹریز میں انفارچونیٹلی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہاں آپ کو پھر بھی کچھ چیزیں بہتر مل جاتی ہیں کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز. یس, وی ہیڈ اکنامک کرائسس ڈیو ٹو الیکٹریسٹی ایشوز, انرجی کے چیلنجز چلتے رہے ہیں پاکستان میں. وہ ہر گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا, اس پہ کام نہیں کیا. تو یہ ایک پولیٹیکل مینیورنگ ہے انفارچونیٹلی, کہ ایوری گورنمنٹ ڈو دیئر بیسٹ بیسیکلی گیون دا ریسورسز واٹ ایور دے ہیو, ان کو چلتے ہیں. چونکہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر, فیڈرل سیکرٹری, منسٹرز جو ہوں گے وہ تو ایک فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں. پیچھے آپ کی جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ تو وہی رہتی ہے نا, وہ چینج نہیں ہوتی ہے. تو اکنامک ریٹرن آن انویسٹمنٹ پاکستان میں بہتر ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ تھوڑا سا انگیج کر لے یہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کو ان دیئر ڈیسیژن میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ. اٹ از امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی. اچھا, اگر ہم ففتھ پلر گروپ کی بات کرتے ہیں تو میجرلی بزنس کمیونٹی بھی ہے ساتھ, اور بھی بہت ساری ٹیم ممبرس ہیں آپ کے who are playing a very pivotal role in the progress of the country. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اب انٹرپرینورشپ میں بہت زیادہ آگے آ چکا ہے, کہ یہ بھی ففتھ پلر گروپ کا حصہ بن سکتا ہے یا بن رہے ہیں لوگ؟ تو پلیز اس بارے میں بتائیے. You will be pleased to know this کہ very soon we are planning to have a meeting of deans business schools. Wow, that's amazing. Clear. وہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ایک ہوگا کہ اس میں فرسٹ ایک جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں لاہور ریجن کے جتنے بھی بزنس اسکولز ہیں ان کے ڈینس کو انوائٹ کریں گے, اور ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی, ایک فورم ڈسکشن ہوگی اسی پہ, اکنامک پالیسی پہ, اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ بیٹر, how to make things better for the local business community as well as for the masses in the country. I think that will really help because جو ہم ابھی سنتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا انڈسٹری اور اکیڈمیا کا گیپ ہے وہ ریفل کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ اور وہ جو ہے آپ ایٹ دی ویری بگننگ میں نے جو آپ سے شیئر کیا نا کہ ایک ریسرچ کا پارٹ ہوتا ہے ہر تھنک ٹینک میں, تو اس سے ہمارا جب ونس وی اسٹارٹ ورکنگ کلوزلی ود دا بزنس اسکولس تو وہ پھر ایک وہ ریسرچ کا ایک جو گیپ ہے وہ بھی ہمارا فل ہو جائے گا. تو آبجیکٹیو یہی ہے, ایک تو آپ کو وہ یوتھ میں جو اویئرنیس لے کے آنی ہے اس تھنک ٹینک کے بارے میں وہ آئے گی, اور دوسرا یوتھ سے ہی آپ پروجیکٹ کروائیں گے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ ایک بزنس کمیونٹی کو بھی ہیلپ کرے گا. اس طرح ڈینس کی کنٹینیوس انوالومنٹ جو ہوگی اس پروجیکٹ میں وہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بہتر سائن ہے جو کہ انشاءاللہ. اچھا, ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جو پالیسی میکنگ ہے یا کوئی بھی ایسی کوئی لا بنایا جا رہا ہے, کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, تو اس میں آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے دیٹ ہاؤ دا پروسیس شوڈ بی, اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ایف بی آر کی کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں, دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہیو چینجڈ, سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ امینڈمنٹس ان دیز تھنگس؟ میڈم, یہ ایک تھرڈ ورلڈ میں انفارچونیٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں بھی جائیں گے ٹرسٹ ایشو بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا, وہ یہ ایک یونیورسل فیکٹر ہے, کریکٹرسٹکس کہہ لیں تھرڈ ورلڈ کی انفارچونیٹلی. اچھا, گورنمنٹ ٹرسٹ نہیں کرتی بزنس کمیونٹی پہ, بزنس کمیونٹی ہیز لیس ٹرسٹ آن دا اسٹیٹ مشینری, یہ ایک دس از ہو. اچھا, اب اس کو ٹرسٹ کو پہلے بلڈ کرنا پڑے گا اسٹیٹ کو, اور وہ بلڈ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسٹیٹ نیڈ ٹو اپروچ دی بزنس کمیونٹی and involve them at all level. True.
मैंने जैसे कहा था सिटी लेवल पे जो आप पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हैं, फेडरल लेवल पे कर रहे हैं, लेट्स हैव द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी. उसमें थिंक टैंक्स हो सकते हैं, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द चैम्बर्स हो सकते हैं, उसमें बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो चैम्बर के प्रेसिडेंट बने या वो किसी थिंक टैंक में जाके बैठें. दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. उनको आप लेके आ सकते हैं. अच्छा, तो दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि उनको इन्वॉल्व करें आप अपने प्रोसेस. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, अब पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे एज अ मेंबर ऑफ फिफ्थ पिलर ग्रुप, एज एन एडवाइजर ऑफ फिफ्थ पिलर ग्रुप एज वेल? क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है, कितना कुछ हम कर सकते हैं, कितना इकोनॉमी में हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं? लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने कभी टच भी नहीं किया है ताकि वो फ्लरिश कर सके, या यू थिंक इट नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड बिफोर इट्स टू लेट? मैडम, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं या फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो ग्लोबल प्रेस जिसमें इकोनॉमिस्ट है, फोर्ब्स है, फाइनेंशियल टाइम्स यूके है, दे हैव रिटन मैनी गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान. किसी ने कहा बाय 2030 पाकिस्तान की इकोनॉमी इस स्टेज पे होगी, किसी ने कहा 2035 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी, किसी ने कहा भाई 2050 पाकिस्तान वुड बी इन द टॉप 10 इकोनॉमिक वाइज. तो इट इज़ ऑफरिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग रिटर्न टू द ग्लोबल कम्युनिटी. उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको या मुझे या ग्लोबल कम्युनिटी को नज़र आई हैं जब हमारी एक छोटी सी अभी वार हुई है इंडिया के साथ. इट्स अनफॉर्चुनेट टू ब्रिंग इन दिस डिस्कशन. We will, but after this. I'm not a person. Defense analysis. And I do not support war anywhere on any planet. But thanks God, Pakistan has been always on defensive mode, not on offensive mode. True. तो ये एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया गया जो भी किया. उसका रिजल्ट ये निकला, वर्ल्ड को फर्स्ट टाइम पता चला कि हाउ एडवांस्ड वी आर टेक्नोलॉजी. मेरे अमेरिकन जितने भी दोस्त हैं वो हमेशा यही समझते रहे कि हम पहाड़ों में रहते हैं, पानी कभी होता है कि नहीं होता. हमारे यहाँ पे बिजली नहीं होती है, पता नहीं क्या कुछ सोचते हैं. हम कैमल पे बैठ के इधर उधर जाते हैं, सब्जी कभी आ जाती है जब उग जाती है. They can't see the things that everyone is richer in Lahore than the other person. That's very. अच्छा, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हमारे ये फाइटर जेट्स को देखा है तो उनकी, अच्छा वो 2 जेट्स थे और उनका पूरी मशीनरी लगी हुई थी, तो वो मीन द फर्स्ट टाइम दे न्यू पाकिस्तान इज सो एडवांस्ड. और फर्स्ट टाइम दे न्यू कि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है कि जिन्होंने उनका 70% ऑफ द कंट्री जो था वो एनर्जी उनकी साइबर कंट्रोल करके पूरा उनका सिस्टम लॉक कर दिया. Already they were planning to do the cyber attack, but they got retaliation in a very bigger way. So I guess this was the pivotal role of majorly, definitely done by our army and government officials. Definitely, we give the due credit. There is, I mean, civilian institution behind, higher education institution. देखिए उसमें. And I guess हर शहरी ने अपना बड़ा अच्छा important role play किया. We were playing a very decent role. We were not celebrating the dead bodies, what Indian media was actually, and blowing the fire all over there, and they were thinking कि पता नहीं लाहौर की बंदरगाह पे जो है वो कब्जा कर चुके हैं, जो कि हमें यहाँ रहते हुए कभी पता नहीं चला था. But coming up to the point of that, when we speak of the war as well, अगर हम इस जंग की भी बात करें जो सीज फायर हुआ है अब, जो somehow it's happening all the way, आप क्या समझते हैं हाउ पॉजिटिवली द इम्पैक्ट हैज़ बीन डन टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि ये पाकिस्तान की फतह के साथ साथ देयर वर सो मेनी थिंग्स कि हमारे तैयारे जहाँ से आए थे उनके शेयर्स बढ़ गए, और जिन्होंने ऑफेंसिव वे में हम पर हमला करने की कोशिश की थी उनके तैयारों के तो शेयर्स खत्म हो गए. सो हाउ डू यू थिंक इट्स हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमिक इम्पैक्ट? वेरी वेरी पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट. मैं आपको बताऊँ इसकी वजह से आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बूस्ट मिला. ट्रू. अच्छा, वो जो साइबर अटैक हुए हैं इसकी वजह से आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को और बूस्ट मिला, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग. पीपल वर ऑलरेडी अंडरएस्टिमेटिंग अस. मैं जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो वेरी डियर फ्रेंड्स जो यूएस में हैं या यूके में मेरे जो दोस्त हैं उनको नहीं पता था कि हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं. वो फर्स्ट टाइम उनको पता चला कि पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट कंट्री. अच्छा, कि वी हैव रनवेज एज वेल जहाँ प्लेन उड़ सकते हैं, प्लेन उतर सकते हैं. So I guess this needs to be shown anyway. Yes, absolutely. But it happened. ये मैं आपको बताऊँ कि वो बस एक
اللہ پاک کی عطا ہے کہ پاکستان کو ایک اس طرح اللہ پاک نے عزت دی ہے کہ یہ جو برانڈ بلڈنگ ہوتی ہے نا کنٹری کی، اس پہ بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے جاتے ہیں، اور مینی کنٹریز ڈو دیٹ. ٹرو. پھر جا کے آپ گلوبل پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اپنے آپ کو اوپر لانے میں. اور یہ ہمیں تو بس قدرت نے عطا کر دی ہے کہ ریپوٹیشن ریکنسٹرکشن جو پاکستان کی ہونی تھی، جو کہ ایک کنٹری ہمارا نیبر کنٹری جو کہ دے ور بولنگ فرام لاسٹ 10 ایئرس ایٹ ایوری پلیٹ فارم. اچھا وہ پرائم منسٹر جو ہے انفارچونیٹلی Now they got the answer. ہاں ابھی الٹا ہو گیا سارے کے سارا. اب پاکستان کی ریپوٹیشن ریکنسٹرکشن کا مسئلہ جو تھا، برانڈ بلڈنگ کا مسئلہ جو تھا، ٹیلنگ ورلڈ کے پاکستان ایک کنٹری ایگزسٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ اب ان کو پتہ چل گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اینڈ آلز ویل دیٹ اینڈز ویل. اور اینڈ پر ہر چیز ہمارے ہی حق میں آتی ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس نیت سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. وی ور ناٹ، آپ نے جیسے شروع میں بھی بتایا، وی ور ناٹ ان دی ڈیفینسو موڈ، وی ور اونلی ان دا ڈیفینسو موڈ. ایون آر نیشن، آپ خود بھی وار کے بالکل حق میں نہیں ہیں. دیر ور سو مینی ایجوکیٹڈ پیپل، دے ور ایکچولی commending all these things happening all around. But the thing is this کہ آپ کو اپنا ڈیفینس سسٹم جب تک ہم نے ان کو شو نہیں کیا تب تک ہمیں بھی ہمارے بھی کچھ سوالیہ نشان تھے. ہمارے ملک میں بہتری آئی جو ہمارے پولیٹیکل ٹرموائلس کی وجہ سے، جو عوام کا ٹرسٹ تھا کچھ گورننگ باڈیز سے یا جو بھی تھا، وہ بھی بہت زیادہ بحال ہوا ہے. ڈو یو تھنک اٹ ہیز اے پازیٹیو امپیکٹ آن دی انٹرنلائزیشن آف دی ہمارے اپنے جو کنٹری وائڈ نوجوانوں کی جو سوچ ہے، جو ہم نے دیکھی تھی 90s کے بچوں نے، جینزیز اور الفا میں وہ نہیں تھی. وہ جینزی اور الفا بھی اب اسی محبے وطنی اور سب چیزوں میں آ گئی، اپنے اداروں کی عزت کرنے لگی، اپنے اداروں سے پیار کرنے لگی. یقین آ گیا آپ کو. نیشن بلڈنگ پہلے تو ان کو یہی تھا کہ شاید یہ کچھ نہیں کرتے، یہ بیٹھے کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کا کام کوئی نہیں ہے. ڈیفینس فورسز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بچوں کا یہی تھا. تو فرسٹ ٹائم ان کو یہ کلیئرٹی ہوئی ہے کہ واٹ کین ہیپن. ویری امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں، ورنہ جس طرح وہ ایک اکنامکلی بھی بچے سوچ رہے تھے کہ وی آر وے بیہائنڈ فرام دا ورلڈ ڈیفینس وائز بھی، تو ان کو اب یہ کلیئرٹی ہوئی ہے کہ نو، وی آر ناٹ بیہائنڈ فرام دا ورلڈ، وی آر اہیڈ فرام دا ورلڈ. وی جسٹ نیڈ ٹو پروو دا رائٹ ٹائمز اینڈ رائٹ تھنگس آن دا. اچھا اب اس وقت دیکھیں، یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ڈیفینس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ باقی پروڈکٹس جو ہیں ان کو بھی مارکیٹ کیا جا سکتا ہے. کہ ایئر شو پہ تو جاتے رہتے ہیں اور سارے کنٹریز جاتے ہیں. اب اس جس طرح ایئر شوز پہ جاتے ہیں، اس طرح باقی گیدرنگز جو ہوتی ہیں، چونکہ ایک پاکستان کو ایک ایج مل گیا اس وقت گلوبل لیول پہ، تو اس طرح وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. ہماری ایک سافٹ امیج اور سیلف برانڈنگ جو ہے، اس پر ہمیں صرف ڈیفینس اپنا شو کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی سافٹ اور ایک بڑی مائلڈ امیج جو ہے پوری دنیا کے سامنے آئی ہے. اینڈ آئی گیس دیٹس سم تھنگ ریئلی گڈ، اور اس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے بفور اٹس ٹو لیٹ ڈیفینیٹلی. اچھا، بفور وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل، ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ یہ ضرور بتائیے کہ ففتھ پلر گروپ کی طرف سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے، گورنمنٹس کے لیے، آل دی گورننگ باڈیز، لا میکرز، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہو؟ Representation of fifth pillar at all platform is extremely important, whether it's local government, provincial government, فیڈرل گورنمنٹ. اس میں اس کی ریپرزنٹیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نہ تو یہ کسی کا اپنا پروجیکٹ ہے، نہ ہی کوئی اس سے خود کسی کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے. ایک ون مین آرمی تھی جنہوں نے خود انویسٹ کر کے اس پلیٹ فارم کو موو کیا آگے، اور وہ کرتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال اینڈ ہی از ڈوئنگ دس فار دی سیک آف پاکستان، کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس میں یوتھ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اٹ کریٹس اے ون ون سچویشن بیسیکلی فار ایوری باڈی. وہ بزنس مین ہے، اسمال بزنس مین ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ ویری سون، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈین بزنس اسکولس کے ساتھ مل کے ایک فورم کا کرنے لگے ہیں، پینل ڈسکشن ارینج کرنے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک ریسرچ ہونی چاہیے
ہم اس پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں True. تاکہ نیشن کو اوور آل فائدہ ہو اس چیز کا انشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے and it was pleasure having you and the conversation was definitely so positive and so empowering. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد قریشی صاحب موجود تھے اور ان کا اپنا ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بہت سارے اداروں میں ایز ڈین سرو کیا ہے, ایز فاؤنڈنگ ممبر سرو کیا ہے. ان کی اپنی پی ایچ ڈیز ہیں, پوری دنیا میں رہے ہیں, امریکہ میں 2 دہائیاں گزارنے کے بعد پاکستان میں واپس آئے ہیں ہمیں سرو کرنے کے لیے. ایسے جو نگینے ہیں جو 5th پلر گروپ کے حصہ ہیں یا پھر پاکستان کی اکنامک موومنٹ میں کہیں نہ کہیں رول پلے کر رہے ہیں, وہ اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہے, وہ اس ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں. دیر از نتھنگ دے ول بی گیننگ اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ پوری دنیا میں جانے جائیں گے کہ وہ ایک پاکستانی ہیں. اور اگر آپ بھی ایک بہتر پاکستانی کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی موومنٹس کو نہ صرف سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اور آپ کے ملک اور قوم کی جو ترقی ہے اس میں بزنس کمیونٹی کا ہمیشہ سے رول تھا, ہے اور رہے گا. اور اسی طرح کے بہترین شوز دیکھتے رہنے کے لیے پیپل پوسٹ بائی 5th پلر گروپ کو فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر ہم سب کا.